बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो उसका मैं जो आपकी एक रेफरेंस देने जा रहा हूँ, अब आप गौर से सुनते जाइए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल दी है कि एक घर, एक मखलूक का घर जो दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन घर है, वो मखलूक कौन सी है? जी नाज़रीन, वो मखलूक है मकड़ी, जिसको आप इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसालें दी हैं जो शिर्क करने वाले होते हैं, जो मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट के किसी दूसरे की पूजा करते हैं, यानी वो घर जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट के रुपए पैसे को ही खुदा समझा जाता है, और उसके बाद सोशल मीडिया उनकी तरबियत कर रहा है, और वो अल्लाह पर भरोसा कम, पीरों फ़कीरों पर भरोसा ज़्यादा, अल्लाह पर भरोसा कम, अपनी दौलत पर भरोसा ज़्यादा, अल्लाह पर भरोसा कम, अपनी अकल पर भरोसा ज़्यादा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर गिने तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जो लोग उन पर भरोसा करते हैं, उनकी मिसाल कि वो एक ऐसा घर अपना तामीर करते हैं जो कि मकड़ी जैसा है, क्योंकि मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर तरीन घर है। अगर तुम इल्म रखते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक कह दिया है लो कानू यालमून, कि लो का मतलब होता है काश कि तुम इस बात को जानते होते। अब क्या है हम, यानी काश कि इस बात को जानते होते कि मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर घर है। अब गौर से सुनते जाइए, अभी मामला एकदम आप एंड पे कंक्लूजन पे मत पहुँचिए। नाज़रीन, जब आम लोगों ने इस मामले को सुना, जो आयात को आम तौर पर लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक की आयात के मानी ऊपर सुनने में और इन डेप्थ में और फाइनल डेथ में और अंबिया कराम जो है वो उसका और तरीके से लेते हैं। ये कुरान पाक इस ऐसे नहीं, इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, लोगों ने ये समझा कि हाँ जी वाकई मकड़ी का घर तो वाकई बड़ा कमज़ोर होता है। दरवाज़ों में अगर जाले लगे हों, स्पाइडर वेब हो, जिसको आप मकड़ी का जाला कहते हैं, तो गुजरे तो जाला टूट जाता है। कितना कमज़ोर होता है मकड़ी का जाला। तो किसी ने सोचा हाँ ऐसा ही है, मकड़ी जाला तो बुनती है मक्खियाँ मच्छर कीड़ों को उसमें फंसाने के लिए, और लेकिन आप ऐसे हाथ मारें, हत्ता कि हवा भी तेज़ चल जाए, आंधी आ जाए तो जाला उड़ जाता है। तो शायद इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कमज़ोर फरमाया। लेकिन नाज़रीन नहीं, मेरा रब जब ये कहता है ना कि लो कानू या लमून, कि काश इस बात को वो जानते, तो ये एक आम बात नहीं है कि जिसको हम आम विजुअलाइज़ कर सकें। हाल ही में साइंसदानों ने जब मकड़ी के ऊपर तहकीक की कि मकड़ी का फैमिली सिस्टम क्या है, तो वो हैरान हो गए नाज़रीन कि मादा मकड़ी, जो माँ मकड़ी होती है, जब अपने खामद के साथ चंद दिन गुजारती है, उसके बाद जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो अपने खामद को मार के उसके ऊपर वेब लपेट के जालों से उसको बांध के जाले से नीचे गिरा देती है। ओके, अब रह गई माँ और उसके बच्चे। अब वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी, अब ये देखें सब कब्ज़े की बात है कि वो जो स्पाइडर वेब है उस पर कब्ज़े की बात है कि यहाँ पर फंसने वाला कीड़ा मेरा हो जाए। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही बड़े होना शुरू होते हैं, और वो जब चंद दिन में बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे माँ जो उनकी मकड़ी होती है, मादा जिसने उनको पैदा किया होता है, उसको मार के ऐसे ही लपोट के घर से फेंक देते हैं और आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो इसलिए ये सबसे कमज़ोर घर है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरमाया और साइंसदानों ने तहकीक की, तो पता चला कि मकड़ी का फैमिली सिस्टम जो है वो वाकई सबसे कमज़ोर है, क्योंकि आपस में इत्तफाक ही नहीं है। नाज़रीन, बहुत सारी रवायात हज़रत अली करम वजह से भी हैं। इस चीज़ को जहन में रख लीजिए कि वो घर जिनमें मकड़ी के जाले ज़्यादा पाए जाते हैं, लगे होते हैं, उनमें उन जालों की वजह से क्या क्या असरात होते हैं जिनको मनफी असरात में गिना जाता है, उसकी वजह से उस घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब ये झगड़ों का ताल्लुक़ उस वेब के साथ क्या है, मकड़ी के जालों के साथ क्या है? तो नाज़रीन, बेसिकली ये आप गौर से सुनिए कि शयातीन जो कि शैतानियत फैलाते हैं, जब वो उड़ते उड़ते गुज़र रहे होते हैं हवाओं के साथ, जैसे आप हवा में परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं ना, हवाओं में परिंदों को, चिड़ियों को, मच्छर को उड़ते देखते हैं, ऐसे ही शयातीन हवा में उड़ रहे होते हैं। और जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो ये एकदम निकल आते हैं और पूरे अंधेरे के साथ साथ ये
پھیلتے جاتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا کرو جب مغرب کا وقت آ جائے، نماز یعنی اذان ہو جائے، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھ کھلی ہوئی تھی، روحانی آنکھ، آپ سب مخلوق کو دیکھتے تھے، فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے۔ تو ناظرین، جس گھر میں جتنے زیادہ جالے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ ایک قسم کی نحوسیت کا باعث بنیں گے، اور ناظرین وہاں پر شیاطین آ کے بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا جالوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے۔ وہ اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے جو بتایا جا رہا ہے اس پہ یقین کیجیے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے، آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں ان جھگڑوں سے، یہ بہت خاص ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں جن میں دم کیا ہوا پانی پلانا تھا، آج ایک اور اس کا عمل پیش ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ والدین سب سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور ان سے ان کو واز و نیاز یا کوئی نصیحتیں نہ کریں، ان سب سے کہیں کہ سارے مل کے گھر میں جتنے بھی مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کر دیں، اتار پھینکیں، بالکل سرے سے چھپ کے بھی ہر کونے سے نکال پھینکیے۔ یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ یہ عمل ہو گیا پہلا۔ جب آپ میک شور کر لیں کہ آپ تمام جالے اتار چکے ہیں، تمام کمروں سے، تمام راہداریوں سے، تمام دروازوں کے کونوں میں لگے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور ان پر اثرات آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دروازوں کی جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے نا، جو بارڈر کے ساتھ بنی ہوتی ہے، وہاں بھی چھوٹے لگے ہوتے ہیں، ان چھپی ہوئی جگہوں سے بھی اتارنا ہے۔ آپ کے گھر میں فریمیں لگی ہوئی ہیں، فریموں کو ہٹا کے ان کے پیچھے سے بھی جالے اتارنی ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا عمل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی میٹھی چیز لانی ہے گھر میں، میٹھی چیز۔ یہ اب ماں باپ عمل کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میٹھی چیز سے مراد آپ چاہیں تو مٹھائی لائیں، چاہے بسکٹس لائیں، چاہے جلیبیاں لائیں، اینی تھنگ، کوئی بھی میٹھی چیز جو آپ لا سکتے ہیں، حتیٰ کہ کھجوریں بھی لے کے آ سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کھجوریں آئی ووڈ ایڈوائز کہ میرے خیال میں آپ کھجوریں لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کھجوریں میٹھی بھی ہوتی ہیں اور ان میں روحانی اثرات باقی چیزوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کا پھل بھی ہے۔ کھجور لے آئیں، آلرائٹ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان کھجوروں کے اوپر فار ایگزامپل آپ کلو کھجور لے کے آ جائیں، ان کے اوپر آپ نے یہ جو سکرین پہ ایک آیت آ رہی ہے، سورہ فرقان کی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 74، سورہ فرقان نمبر 25 ہے، آیت نمبر 74 ہے، یہ اسکرین پہ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ پہلے ایک بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے جی۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ ضروری ہے تاکہ اس میں مکمل اثرات آ جائیں سارے کے سارے قرآن پاک کے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ والی جو آیت سکرین پہ لکھی ہوئی ہے اس کو 99 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 99 بار۔ کھجوریں آپ کے سامنے پڑی ہوں، ایک ہی نشست میں ایک بار آپ نے جب پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 99 بار آپ نے یہ پڑھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 99 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تمام جو سامنے پڑی ہوئی کھجور ہے ان پہ دم کرنا ہے، اوکے جی، ان کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار، 3 بار پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے جتنی بار اس سورت کو پڑھا ہے، اس سورت کا اثر سارا کا سارا ان کھجوروں میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کھجوریں بھی مطلب یہ ہے کہ وہ اب دم ہوئی کھجوریں ہوں گی، ویسے بھی جنت کا پھل ہے۔ تو اب آپ نے تمام ہر بندے سے کہنا ہے کہ کلو کھجوریں ہیں گھر میں جتنے بھی بندے ہیں، کہ روزانہ ہر بندہ 3 کھجوریں صبح کھائے، 3 کھجوریں شام کو کھائے۔ اب آپ میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہے، کھجور گرم ہے، ایک تو پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ ایک کھجور کھا لے، ایک کھجور، ٹھیک ہے جی۔
وہ ایک ایک کھا لیں، بچے ہیں تو وہ تین تین کھا لیں۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی کھجوریں ہیں 1 کلو آپ نے ختم کرنی ہے، جتنے بھی دن وہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کھجوریں دم ہو گئی ہیں، اب آپ نے ان پہ دوبارہ دم نہیں کرنا، اوکے ٹھیک ہے جی۔ اگر فار ایگزامپل کوئی اور بندہ ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اگر وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ 3 کھجوریں اس کو بھی کھلا دیجیے گا، لیکن تعداد میک شور یا 1 کھائے یا 3 کھائے یا 7 کھائے، ان کو طاق اعداد میں کھانا ہے، جفت میں نہیں کھانا ہے، یعنی ایون میں نہیں، آڈ نمبرز میں کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے، 1 کھا لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے عمل کر لیا۔ اب آپ نے باقی جتنے دن کھجوریں ختم نہیں ہوتی، جتنے دن کھجوریں ختم نہیں ہوتی، روزانہ صبح تمام گھر والوں نے، اگر تمام گھر والے بچے نہیں بھی بات مان رہے تو والدین خود جو یہ عمل کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ آیت پڑھی ہے، وہ 100 بار صبح 100 بار شام یہ اللہ رب العزت کے 3 نام کا ورد کریں۔ وہ کیا ہے؟ یا رحمان، یا سلام، یا مومن، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی، یا سلاموں نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ یا مومنوں بھی نہیں، کیسے؟ کیا؟ یا رحمان، یا سلام، یا مومن، یہ والی 100 دفعہ صبح 100 بار شام، جب تک کھجوریں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ کھجوریں 1 مہینہ ختم نہیں ہوتی، آپ نے 1 مہینہ یہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر کا نظام انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آئیڈیل گھر کا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیات کا عمل ہے، کسی شیطان مردود کا بتایا ہوا نہیں ہے، نہ یہ جنات کا بتایا ہوا ہے، قرآنی آیات کا یہ عمل ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، کامیابیاں بھی عطا فرمائے، رزق میں بھی، زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک